السلام علیکم۔ یہ دوسرا پارٹ ہے اردو قواعد و انشاء کلاس 9ویں اور 10ویں۔ اس کا دوسرا پارٹ ہم اس کا بقایا جو ہے اس کو کور کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کی جائے، کیونکہ تحریر و تقریر میں ایک نام کا لانا بار بار معیوب سمجھا جاتا ہے، مثلا وہ، تو، تم وغیرہ۔ جیسے ندیم آیا، اس نے سبق پڑھایا اور وہ چلا گیا۔ اس میں اس اور وہ دونوں ضمیریں ہیں جو ندیم کی جگہ استعمال ہوئی ہیں۔ ضمیر جس کی جگہ استعمال ہوتی ہے اسے مرجع کہتے ہیں۔ اس میں ضمیر کی قسمیں: نمبر 1 ضمیر فاعلی، نمبر 2 ضمیر مفعولی، نمبر 3 ضمیر اضافی۔ ضمیر فاعلی کی تعریف: وہ ضمیر ہے جو کسی فعل کا فاعل رہی ہو، وہ یہ ہے: واحد غائب کے لیے وہ، اس، جمع غائب کے لیے انہیں، واحد حاضر کے لیے تو، جمع حاضر کے لیے تم، واحد متکلم کے لیے میں، جمع متکلم کے لیے ہم۔ ضمیر مفعولی کی تعریف: وہ ضمیر ہے جو مفعول کی جگہ استعمال ہوتی ہے، وہ یہ ہے: واحد غائب کے لیے اسے، جمع غائب کے لیے انہیں، واحد حاضر کے لیے تجھے، جمع حاضر کے لیے تمہیں، واحد متکلم کے لیے مجھے، جمع متکلم کے لیے ہمیں۔ یہ وہ اسم ہے جو ضمیر کی جگہ ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی کی جگہ استعمال کی جاتی ہیں۔ ضمیر اضافی کی تعریف: وہ ضمیر ہے جو مضاف الیہ بن کر استعمال ہو، وہ یہ ہے: واحد غائب کے لیے اس کا، جمع غائب کے لیے ان کا، واحد حاضر کے لیے تیرا تیری، جمع حاضر کے لیے تمہارا تمہاری، واحد متکلم کے لیے میرا میری، جمع متکلم کے لیے ہمارا ہماری۔ اردو قواعد و زبان میں مضاف سے مراد وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی طرف نسبت رکھتا ہو، اسے مضاف کہتے ہیں۔ مثلا فرد کا قلم، سعادت کی کتاب۔ اس میں فرد مضاف الیہ ہے اور قلم جو ہے وہ مضاف ہے، کیونکہ وہ اس کی طرف نسبت کر رہا ہے، اس کی طرف یہ اس کی ملکیت بتا رہے کہ یہ اس کی ملکیت ہے۔ اور مضاف الیہ سے مراد وہ اسم ہے جس کی طرف نسبت کی جائے، اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے کہا فرد کا قلم، سعادت کی کتاب۔ اس میں فرد مضاف الیہ ہے، سعادت بھی مضاف الیہ ہے، اور قلم اور کتاب مضاف ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ تو دوسرے الفاظوں میں جس چیز کی بات ہو رہی ہو وہ مضاف ہے، اور جس کی طرف اس کی نسبت ہو رہی ہو وہ مضاف الیہ ہے۔ اس میں اشارہ کی تعریف: وہ لفظ جو اشارہ کرنے کے لیے مقرر ہوں۔ اشارے دو طرح کے ہو سکتے ہیں، یعنی قریب اور دور۔ جیسے وہ دور کی چیز کے لیے اور یہ نزدیک کی چیز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشارہ الیہ کہتے ہیں۔ جیسے وہ لڑکا، یہ کتاب۔ یہاں وہ اور یہ اس میں اشارہ ہیں، لڑکا اور کتاب مشارہ الیہ ہیں۔ اس میں موصول کی تعریف: وہ اسم ہے جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئے، وہ یہ ہیں: جو کوئی، جس، جسے، جنہوں، جنہیں، جو کچھ، جو چیز۔ قواعد میں اسے ضمیر موصولہ یا اسم موصولہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں نکرہ کی تعریف: وہ اسم ہے جو کسی عام چیز، شخص یا جگہ کے عام نام کو ظاہر کرے، جیسے پہاڑ، کتاب، شہر، آدمی۔ اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کی قسمیں: نمبر 1 اسم اعلیٰ، نمبر 2 اسم صعود، نمبر 3 اسم مصغر، نمبر 4 اسم ظرف۔ اسم اعلیٰ کی تعریف: وہ اسم نکرہ ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کرے، جیسے چاقو، کینچی، چھری، تلوار، بندوق۔ عربی اور فارسی کے اہم آلہ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے قیاس الحرارت، تھرمامیٹر، مسواک، مقراظ، کینچی، مستر، فٹ رول یا پیمانہ، قلم تراش، چاقو وغیرہ۔ اسم صعود: وہ اسم نکرہ ہے جو کسی آواز کو ظاہر کرے، جیسے سیں سیں ہوا کی آواز، کہیں کہیں کوے کی آواز، چھم چھم بارش کی آواز، گڑ گو کبوتر کی آواز، ٹن ٹن گھنٹے کی آواز، کو کوئی کی آواز۔ اسم مصغر کی تعریف: وہ اسم نکرہ ہے جو کسی چیز کا چھوٹا پن ظاہر کرے، جیسے دیگچی، باغیچہ، گالیچہ، چھوٹا قالین، پیالی،
बिच्छू नगड़ा, डिबिया, ढोलक, मर्दवा, पगड़ी, मकड़ा। इसमें मज़गर बनाने के लिए लफ्ज़ के आखिर में की, या, डा, डी, ची, चा, के का इजाफ़ा किया जाता है। इसमें मकबर वो इसमें नकरा है जो किसी चीज़ का बड़ापन ज़ाहिर करे, जैसे शहनशाह, शाह तूत, शाह तीतर, शाह रग, शाह सवार, शाह जोर, शाह पर बड़ा पर, शाहकार, महाराज, गठड़ा, पतंगड़, पगड़, छतर। इसमें मकबर बनाने के लिए ये छोटी ए की जगह अलिफ का इजाफ़ा कर देते हैं, जैसे मकड़ी से मकड़ा। बाज़ औक़ात महा का भी इजाफ़ा कर दिया जाता है, जैसे महाराज, महाकाज, महागिरोह वगैरह। इसमें ज़र्फ़ की तारीफ़ वो इसमें नकरा है जिससे कोई जगह या वक्त ज़ाहिर हो, जैसे दफ्तर, स्कूल, कारखाना, सुबह, शाम, आजकल। इसमें ज़र्फ़ की किस्में: नंबर 1 इसमें ज़र्फ़ मकान, नंबर 2 इसमें ज़र्फ़ ज़मा। इसमें ज़र्फ़ मकान की तारीफ़ वो इसम नकरा जो किसी जगह को ज़ाहिर करे, जैसे मस्जिद, मदरसा, घर, स्टेशन, सब्ज़ी मंडी, काने नमक, शिफाखाना, ईदगाह, कुतुब खाना, कार घर, डाक खाना, दारुल हुकूमत, शिकारगाह, मेखाना, मंजिल। इसमें ज़र्फ़ ज़मा की तारीफ़ वो इसमें नकरा जो किसी वक्त को ज़ाहिर करे, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, रात, दिन, साल, महीना, हफ्ता, मिनट, सेकंड, आज, कल, सदी। इसम की साख्त के एतबार से किस्में: नंबर 1 इसमें जामिद, नंबर 2 इसमें मस्दर, नंबर 3 इसमें मुश्तक। इसमें जामिद की तारीफ़ वो इसम है जो ना तो खुद किसी इसम से बना हो और ना उससे कोई दूसरा इसम बने, जैसे ईंट, पत्थर, दरख्त, चट्टान, पहाड़, वादी, चटाई, मेज़, कुर्सी, दीवार, छत वगैरह। इसमें मज़दर की तारीफ़ वो इसम है जो खुद तो किसी लफ्ज़ से न बने लेकिन उससे बहुत से इसम और फ़ेल बने, जैसे उछलना, कूदना, आना, जाना, लिखना, पढ़ना वगैरह। उर्दू ज़बान में नाम मज़दर की अलामत है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनके आखिर में ना आता है लेकिन वो मज़दर नहीं होते, जैसे गुना, काना, नाना, परना, बिछोना, बिस्तर, चूना, ताना, बाना, सूना, धात, सूना, वीरान, गिराना। ये सब मज़दर नहीं हैं। इसमें मज़दर की किस्में: नंबर 1 मज़दर मफ़रद, नंबर 2 मज़दर मरकब, नंबर 3 मज़दर लाजिम, नंबर 4 मज़दर मतदी। मज़दर मफ़रद की तारीफ़ वो इसम जो शुरू ही से मज़दर के मानी में इस्तेमाल होता है, जैसे आना, जाना, लिखना, पढ़ना, कहना, सुनना वगैरह। मज़दर मरकब की तारीफ़ वो इसम जो किसी मज़दर के शुरू में कोई लफ्ज़ लगाकर दूसरा मज़दर बना लेते हैं, उसे मज़दर मरकब कहते हैं, जैसे बहक जाना, भटक जाना, कलमा पढ़ना, कसीदा लिखना, सच कहना, झूठ बोलना वगैरह। मज़दर लाजिम की तारीफ़ वो फ़ेल जो सिर्फ़ फ़ाइल को चाहे फ़ाइल लाजिम कहलाता है। चुनाचा जिस मज़दर से फ़ेल लाजिम बनेगा वो मज़दर भी लाजिम होगा, जैसे आना, जाना, चलना, दौड़ना, हंसना, रोना, भागना, सोना, जागना, उछलना, कूदना वगैरह सब मज़दर लाजिम हैं। मज़दर मतदी की तारीफ़ वो मज़दर है जिससे मतदी अफ़ाल बनते हैं, और मतदी फ़ेल वो है जो फ़ाइल के अलावा मफ़ूल को भी चाहे। जिन मसादिर से ये मतदी अफ़ाल बनेंगे वो मज़दर मतदी होंगे, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, बैठना, दौड़ना, लाना, भागना, उछलना, देखना वगैरह सब मतदी मसादिर हैं। नोट: ये याद रहे कि मज़दर लाजिम को मज़दर मतदी बना लेते हैं, जिसके मदरजा झेल तरीके हैं। नंबर 1 मज़दर लाजिम की ना से पहले अलिफ लगा देने से मज़दर मतदी बन जाता है, जैसे चलना मज़दर लाजिम से चलाना मज़दर मतदी, और हंसना मज़दर लाजिम से हंसाना मज़दर मतदी बन जाएगा। नंबर 2 मज़दर लाजिम के दूसरे हुरूफ के बाद अलिफ लगा देने से मज़दर मतदी बन जाता है, जैसे उछलने से उछालना मज़दर मतदी बन जाएगा।
جیم مصدر لازم کے دوسرے حروف کے بعد چھٹی یہ لگا دینے سے مصدر متعدی بن جاتا ہے، جیسے سمٹنا سے سمیٹنا، سکڑنا سے سکیڑنا۔ اسم مشتق وہ اسم ہے جو خود تو مصدر سے بنے لیکن اس سے پھر کوئی لفظ نہ بنے، جیسے لکھنا سے لکھنے والا، لکھنے والی، لکھا ہوا، لکھتا ہوا الفاظ بنتے ہیں لیکن آگے ان سے کوئی لفظ نہیں بنتا۔ اسم مصدر کی قسمیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ، اسم حاصل مصدر۔ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو کسی فاعل کو ظاہر کرے، جیسے وسیم لکھنے والا، مقیم پڑھنے والا۔ ان میں وسیم کو لکھنے والا اور مقیم کو پڑھنے والا کہہ کر دونوں کا فاعل ہونا ظاہر کیا گیا ہے، اس لیے لکھنے والا اور پڑھنے والا اسم فاعل کہلاتا ہے۔ اسم فاعل کی قسمیں: نمبر 1 اسم فاعل قیاسی، نمبر 2 اسم فاعل سماعی۔ اسم فاعل قیاسی کی تعریف: وہ اسم ہے جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے، جیسے لکھنے والا، پڑھنے والا۔ اسم فاعل قیاسی بنانے کا طریقہ: مصدر کے آخر سے الف ہٹا کر مذکر کے لیے بڑی یہ والا اور مؤنث کے لیے بڑی یہ والی لگا دینے سے اسم فاعل بن جاتا ہے، جیسے پڑھنا سے پڑھنے والا اور پڑھنے والی، لکھنا سے لکھنے والا اور لکھنے والی۔ اسم فاعل سماعی کی تعریف: وہ اسم فاعل ہے جو کسی خاص قاعدے سے نہ بنا ہو لیکن اہل زبان سے سننے میں آیا ہو، مثلا لکڑہارا، ترہان، بڑھئی، سونار، لوہار، طبیب، تیراک، پجاری، کھلاڑی، گویا، حلوائی، موچی، جلہا، بھکاری، بھٹیارا، سپیرا، گھسیارا، کسان۔ جیب کترا، ڈاکیا، لٹیرا، ڈاکو، چور، اچکا، جواری وغیرہ۔ اسم فاعل سماعی بنانے کا طریقہ: اسم فاعل کے بنانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بلکہ اہل زبان سے مختلف علامتوں کے لگانے سے اسم فاعل بنایا جانا منقول ہے، جیسے ٹھٹھیرا، لکڑہارا، رکھوالا، حلوائی، دھوبی، موچی، جوہری، سونار، پجاری، بھکاری، بھٹیارا، سپیرا، گھسیارا، ڈاکو، جیب کترا، چور، ڈاکیا، کھلاڑی، گویا۔ فارسی کے بعض اسم فاعل بھی اردو میں مستعمل ہیں، مثلا راہبر، رہنما، سرمایہ دار، کتب فروش، خیرخواہ، باغبان، توپچی، طلبگار، باشندہ، دانشور، جادوگر، جفت ساز، خدمتگار، پرہیزگار وغیرہ۔ اس کے علاوہ عربی کے بعض اسم فاعل بھی اردو میں بکثرت استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے خادم، حاکم، شاعر، کاتب، عادل، ساجد، رازق، خالق، قائل، معالج، مقابل، مفاخر، مفاسد، ملازم، محافظ، مجاہد، مسافر، مؤنس، محسن، موجد، مشفق، مصنف، منکر، منجم، مصور، موقع، مبلغ، مرتب، مصنف، معلم، متکبر، متکلم، متحمل، متفکر، متوکل وغیرہ۔ اسم فاعل اور فاعل میں فرق: نمبر 1 اسم فاعل بنایا جاتا ہے لیکن فاعل بنایا نہیں جاتا بلکہ اس سے تو صرف فعل باقی ہوتا ہے۔ نمبر 2 اسم فاعل وہ ہے جو فاعل کو ظاہر کرے جبکہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ نمبر 3 اسم فاعل کو فاعل کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن فاعل کبھی اسم فاعل کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتا، جیسے لکھنے والے نے خط لکھا۔ یہاں لکھنے والا اگرچہ اسم فاعل ہے لیکن فاعل بنا ہوا ہے۔ اسم مفعول کی تعریف: وہ اسم مشتق ہے جو کسی کا مفعول ہونا ظاہر کرے، جیسے لکھا ہوا خط، پڑھی ہوئی کتاب۔ ان جملوں میں لکھا ہوا اور پڑھی ہوئی اسم مفعول ہیں کیونکہ یہ دونوں خط اور کتاب کا مفعول ہونا ظاہر کر رہے ہیں۔ اسم مفعول کی قسمیں: نمبر 1 اسم مفعول قیاسی، نمبر 2 اسم مفعول سماعی۔ اسم مفعول قیاسی وہ اسم مشتق ہے جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے۔ نمبر 1 اسم مفعول قیاسی بنانے کا طریقہ: جس مصدر سے اسم مفعول بنانا ہو اس کی ماضی متعلق کے آخر میں ہوا لگا دینے سے اسم مفعول بن جاتا ہے، جیسے لکھنا سے لکھا ہوا اور پڑھی ہوئی، پڑھنا سے پڑھا ہوا اور پڑھی ہوئی اسم مفعول بن جائیں گے۔ اسم مفعول سماعی کی تعریف: وہ اسم ہے جو کسی قاعدے سے بنایا تو نہیں جاتا لیکن معنی اسم مفعول کے دیتا ہے، مثلا نک کٹا، ناک کٹا ہوا، کن چھدا، کان میں سوراخ کیا ہوا، بیاتہ، شادی کی ہوئی، دکھی، ستایا ہوا۔ فارسی کے اسم مفعول اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے اندوختہ، جمع کیا ہوا، آموختہ، پڑھا ہوا، آزمودہ، آزمایا ہوا، شنیدہ، سنا ہوا وغیرہ۔
عربی کے اسم مفعول اردو میں بھی کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے مظلوم، مخلوق، معبود، معلوم، مقتول، مقتدر، منتشر، منتخب، منتظر وغیرہ۔ اسم مفعول اور مفعول میں فرق۔ نمبر 1، اسم مفعول وہ ہے جو مفعول کو ظاہر کرے، اور مفعول اسے کہتے ہیں جس پر کوئی کام واقع ہوا ہو۔ نمبر 2، اسم مفعول مصدر سے بنایا جاتا ہے لیکن مفعول بنایا نہیں جاتا۔ نمبر 3، اسم مفعول کو مفعول کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مفعول کبھی اسم مفعول کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتا، جیسے میں نے خط لکھا ہوا پڑھا، بچہ پڑھا ہوا بھول گیا۔ ان جملوں میں لکھا ہوا، پڑھا ہوا دونوں اسم مفعول ہیں جو مفعول کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ اسم حالیہ وہ اسم مصدر ہے جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے، جیسے نعیم ہنستا ہوا آیا، وسیم کامران کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پہلے جملے میں ہنستا ہوا فاعل نعیم کی حالت بیان کر رہا ہے، دوسرے جملے میں پڑھتے ہوئے کامران جو کہ مفعول ہے کی حالت بیان کر رہا ہے، لہذا ہنستا ہوا اور پڑھتے ہوئے دونوں اسم حالیہ ہیں۔ اسم حالیہ بنانے کا طریقہ۔ مصدر کے آخر سے نہ ہٹا کر تا ہوا لگا دینے سے اسم حالیہ بن جاتا ہے، جیسے لکھنا سے لکھتا ہوا، لکھتی ہوئی، پڑھنا سے پڑھتا ہوا، پڑھتی ہوئی اسم حالیہ ہیں۔ اسم حاصل مصدر کی تعریف۔ وہ اسم مصدر ہے جو مصدر تو نہ ہو لیکن معنی اور اثر مصدر کا ظاہر کرے، مثلاً آٹھ، آنا، لڑاؤ، لڑائی لڑنا، دباؤ، دبانا، چنانچہ آٹھ، بڑائی، دباؤ حاصل مصدر ہیں۔ حاصل مصدر بنانے کے طریقے۔ نمبر 1، بعض مصدروں کے آخر سے الف ہٹا کر جو باقی رہے وہ حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے جلنا سے جلن، چلنا سے چلن، دکھنا سے دکھن، لگنا سے لگن، چبھنا سے چبھن۔ نمبر 2، بعض مصدروں کے آخر سے نہ ہٹا کر باقی جو رہے وہ حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے دوڑنا سے دوڑ، چاہنا سے چاہ، بھاگنا سے بھاگ، دیکھنا سے دیکھ حاصل مصدر ہیں۔ نمبر 3، بعض مصدروں کے آخر سے نہ ہٹا کر واو لگا دینے سے حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے دبانا سے دباؤ، جھکانا سے جھکاؤ، بہانا سے بہاؤ، لگانا سے لگاؤ۔ نمبر 4، بعض مصدروں کے آخر سے نہ ہٹا کر وٹ لگا دینے سے حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے ملانا سے ملاوٹ، گرانا سے گراوٹ، بنانا سے بناوٹ، سجانا سے سجاوٹ۔ نمبر 5، بعض مصدروں کے آخر سے نہ ہٹا کر ہٹ لگا دینے سے حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے گھبرانا سے گھبراہٹ، مسکرانا سے مسکراہٹ، آنا سے آہٹ۔ نمبر 6، بعض مصدروں کے آخر سے نہ ہٹا کر آئی لگا دینے سے حاصل مصدر بن جاتا ہے، جیسے لڑنا سے لڑائی، رکھنا سے رنگائی، پڑھنا سے پڑھائی، لکھنا سے لکھائی، پٹنا سے پٹائی۔ نمبر 7، لڑکپن، بچپن، اپنائیت، چاہت، چال یہ سب حاصل مصدر ہیں۔ نمبر 8، فارسی کے حاصل مصدر اردو میں بھی حاصل مصدر ہی شمار ہوں گے، جیسے گفتگو، جستجو، آمد و رفت، آزمائش، پیمائش وغیرہ۔ نمبر 9، عربی کے حاصل مصدر اردو میں بھی حاصل مصدر کے طور پر ہی استعمال ہوں گے، جیسے شرافت، جہالت، جماعت، علم، عمل وغیرہ۔ اسم معاوضہ وہ اسم مصدر ہے جو کسی کام یا کسی خدمت کی اجرت اور بدلے کے معنی دے، مثلاً پسائی، تلائی۔ اسم معاوضہ بنانے کا طریقہ۔ مصدر کے آخر سے نہ ہٹا کر آئی لگا دینے سے اسم معاوضہ بن جاتا ہے، جیسے رگوانا سے رنگوائی، لگوانا سے لگوائی، دلانا سے دلائی، اٹھوانا سے اٹھوائی، پسوانا سے پسوائی وغیرہ۔ اسم صفت کی تعریف۔ وہ اسم ہے جس سے کسی کی اچھی یا بری حالت ظاہر کی جائے، مثلاً نیک لڑکا، اونچی دیوار۔ ان میں نیک اور اونچی اسم صفت ہیں۔ جس کی اچھی یا بری حالت ظاہر کی جائے اسے اسم موصوف کہتے ہیں، جیسے اوپر کی مثالوں میں لڑکا اور دیوار اسم موصوف ہیں۔ اسم صفت کی قسمیں۔ نمبر 1، صفت اصلی۔ نمبر 2، صفت نسبتی۔ نمبر 1، صفت اصلی وہ اسم ہے جو زبان میں شروع سے کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کے لیے استعمال کی جائے، جیسے اچھا، برا، نیک، بد، تیز، سست۔ صفت اصلی کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، صفت نفسی۔ نمبر 2، صفت بعض۔ نمبر 3، صفت کل۔ صفت نفسی کی تعریف۔ وہ اسم صفت ہے جس سے کسی کی حالت کسی دوسرے اسم سے بغیر مقابلے کے ظاہر کی جائے، جیسے اچھا، برا، اونچا، نیچا، نیک، بد، خوبصورت وغیرہ۔ صفت بعض کی تعریف۔ وہ اسم صفت ہے جس سے کسی ایک کو دوسرے سے بڑھایا جائے، مثلاً اس سے اونچا، نیک تر،
صفت کل کی تعریف وہ اس میں صفت ہے جس سے ایک کو دوسرے سب سے بڑھایا جائے، جیسے سب سے اونچا، بلند ترین، نیک ترین۔ نمبر 2 صفت نسبتی وہ اس میں صفت ہے جو صفت تو نہ ہو لیکن محض تعلق کی وجہ سے صفت کے معنی ظاہر کرے، جیسے لاہوری نمک، عربی آدمی۔ ان دونوں میں لاہوری کا لفظ لاہور سے اور عربی کا لفظ عرب سے تعلق ظاہر کرنے کی وجہ سے صفت نسبتی کہلاتے ہیں۔ صفت نسبتی بنانے کا طریقہ: نمبر 1 بعض اسموں کے آخر میں چھوٹی یہ لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے، جیسے لاہور سے لاہوری، ملتان سے ملتانی، قصور سے قصوری۔ نمبر 2 اگر کسی اسم کے آخر میں الف دو تشمیہ ہے چھوٹی یہ ہوں تو الف دو تشمیہ ہے اور چھوٹی یہ کو واو سے تبدیل کر کے چھوٹی یہ نسبتی لگائی جائے گی، جیسے بھیرا سے بھیروی، ڈسکا سے ڈسکوی، گلڑا سے گلڑوی، صفت نسبی بن جائے گی۔ نمبر 3 بعض اسموں کے آخر میں آنا لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے، جیسے شاگرد سے شاگردانہ، استاد سے استادانہ، عالم سے عالمانہ، مرد سے مردانہ، ماں سے مانما، دوست سے دوستانہ، جاہل سے جہانانہ وغیرہ۔ نمبر 4 بعض اسموں کے آخر میں آنی لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے، جیسے نور سے نورانی، روح سے روحانی۔ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا: یہ ہندی و خراسانی، یہ افغانی و تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ علامہ اقبال کے اس شعر سے اسی قاعدے سے بنائے ہوئے الفاظ خراسانی، افغانی اور تورانی ایسے اسم صفت ہیں جن کی نسبت خراسان، افغان اور توران سے ظاہر کی گئی ہے۔ نمبر 5 بعض اسموں کے آخر میں این لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے، جیسے رنگ سے رنگین، سنگ سے سنگین، نمک سے نمکین، زر سے زریں وغیرہ۔ نمبر 6 مکہ اور مدینہ کی صفت نسبتی خلاف قیاس مکہ سے مکی اور مدینہ سے مدینی استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 7 یہ الفاظ بھی صفت نسبتی ہیں: مٹیالہ، جیالہ، شرمیلا، رنگیلا، زہریلا، سنہری، مٹیالہ، جیالہ، گنوار، چچیرا، ممیرا وغیرہ۔